جماعت کے مسائل میں چند مسائل وہ ہیں کہ جس میں اس حوالے سے آگاہی ضروری ہے کہ انسان جماعت کے ساتھ شریک ہو تو کس طرح شریک اسے ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کے لیے جماعت کے لیے مسجد پہنچا تو وہاں جماعت ہو چکی ہے تو مستحب یہ ہے کہ قریب میں اگر کوئی اور مسجد موجود ہو وہاں جماعت مل سکتی ہو تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر واپس گھر جا کر اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے اپنے بچوں کو ساتھ ملا کر گھر میں جماعت کا اہتمام کر لے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جائے، اور اس میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اولین ترجیح اور اسے ضروری سمجھنا چاہیے، صحیح معنوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کبھی اگر رہ جائے کسی وجہ سے بھی تو کم از کم کوشش ہونی چاہیے کہ جماعت کا اہتمام ہو جانا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا غلطی سے گھر میں نماز پڑھ چکا ہے اور پھر اتفاق سے کسی وجہ سے مسجد میں پہنچ گیا تو فرمایا کہ اگر نماز ظہر کی ہو یا عشاء کی ہو تو نفل کی نیت کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے۔ فرض تو ادا ہو چکے ہیں لیکن نفل کی نیت سے جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ البتہ اگر فجر کی نماز ہے یا عصر کی ہے یا مغرب کی ہے تو پھر دوبارہ پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں۔ اس نے چونکہ فجر اور عصر پڑھ لی ہے تو اس کے بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے نوافل تو نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح مغرب میں اگر پڑھ چکا ہے تو دوبارہ مسجد میں پہنچا اور جماعت ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی چونکہ 3 رکعت نماز نفل نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے وہاں پر کیا ہے نفلوں کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ ظہر اور عشاء میں اگر نماز پڑھ چکا ہے تو دوبارہ جماعت میں نفلوں کی نیت کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ اس طرح اگر ایک آدمی نے نماز اپنی انفرادی شروع کی اور وہاں پر جماعت کھڑی ہو گئی تو اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے، 2 رکعتوں والی نماز ہو رہی ہے، بلکہ اس نے 2 جو شروع کی تھی وہ 2 رکعتوں والی نماز تھی، گو کہ فرض ہی کیوں نہیں تھی، جیسا کہ فجر کی نماز ہے یا 3 رکعتوں والی نماز یعنی مغرب کی نماز ہے، تو اگر دوسری رکعت کا اس نے سجدہ نہیں کیا ہے، اکیلے شروع کی تھی اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے، نماز 2 رکعت والی ہے یا 3 رکعت والی ہے، ابھی تک اس نے دوسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ نماز کو ختم کر لے، وہیں چھوڑ دے اور جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو پھر اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ نماز کو توڑے، بلکہ اس نماز کو پورا کر لے، اور پورا کرنے کے بعد اگر نوافل کی گنجائش بنتی ہے تو شریک ہو جائے، یعنی ظہر اور عشاء ہے تو شریک ہو جائے وگرنہ شریک نہ ہو۔ اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے یا عشاء ہے، تو اگر اس نے پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے، ابھی پہلی رکعت بھی پوری نہیں کی ہے، تو نماز کو وہیں چھوڑ دے، نماز کو توڑ دے اور توڑنے کے بعد جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اور اگر پہلی رکعت کا اس نے سجدہ کر لیا ہے تو پھر 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر کر پھر کیا کر لے، جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔
اس لیے کہ وہ 2 اس کے نفل ہو جائیں گے. شروع تو 4 کی تھی، جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو ایک پوری کر چکا ہے، سجدہ کر چکا ہے، تو پھر دوسری بھی ساتھ ملا کر سلام پھیر لے اور یہ 2 رکعت اس کے نفل ہو جائیں گے اور پھر وہ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے گا. اور اگر اس نے تیسری رکعت بھی شروع کر لی اور تیسری رکعت میں بھی سجدہ نہیں کیا ہے تو وہاں پر بھی نماز کو توڑ لے اور توڑ کے جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے. اگر اس نے تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو اب اس 4 رکعتوں والی نماز کو جو فرض پڑھ رہا ہے اس کو کیا کر لے، پورا کر لے اکیلا ہی، اور اس کے بعد اگر نفلوں کی گنجائش ہے تو شریک ہو جائے، ورنہ شریک ہونا ٹھیک نہیں ہوگا. اور نماز توڑنے کا طریقہ کار یہ ہے، جب بھی کبھی نماز توڑنی پڑ جائے شروع کرنے کے بعد تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ قیام کی حالت میں السلام علیکم کہہ دے اور نماز سے نکل جائے. یہ نماز توڑنے کا طریقہ کار ہے. جب بھی نماز توڑنے کی نوبت آ جائے، جیسے یہاں کی صورتیں لکھی ہیں، تو توڑنے کی طریقہ کار یہ ہے کہ انسان زبان سے السلام علیکم ایک ہی مرتبہ کہے. ضروری نہیں ہے کہ منہ کو دونوں طرف پھیرنا، 2 مرتبہ السلام علیکم کہنا یا سجدہ کرنا یا تشہد میں جا کر کیا کرنا، تشہد پڑھ کے سلام پھیرنا. یہ توڑنے کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ توڑنے کے لیے یہ انداز کافی ہے کہ السلام علیکم کہہ کر نماز سے کیا ہو جائے، نکل جائے. تو یوں اس کی نماز کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی، یہ اوپر جو مسائل تھے یہ فرضوں کے مسائل تھے کہ فرض میں شروع کر لیے اور جماعت کھڑی ہو گئی. اگر کوئی آدمی نفل پڑھ رہا ہے تو نفلوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو توڑے گا نہیں، بلکہ جب بھی توڑنا پڑے تو یا تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لے، پوری کر لے 2 رکعتیں، یا 3 پڑھ چکا ہے تو چوتھی ملا کر اس کو کیا کر لے، 4 پوری کر لے. نوافل کو چھوڑنا اور نوافل کو توڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے. 2 پورے کر لے یا 4 پورے کر لے، وگرنہ اس کو درمیان سے توڑنے کی گنجائش نہیں ہے. فرض کو اس لیے گنجائش دی گئی تھی کہ اس نے فرض جماعت کے ساتھ پڑھنے ہیں اور فرضوں کے لیے حکم جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ہے. تو نوافل میں دائرہ پڑھتا رہے گا تو کوئی فرضوں کی جماعت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور فرض میں اگر کیا ہے وہ آخر تک جائے گا تو اس کے فرض ہو جائیں گے اور جماعت کے ساتھ فرض ادا نہیں ہوں گے اور اس ثواب سے کیا ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا. تو اس لیے نوافل پڑھ رہا ہے تو شروع کر دیے ہیں تو پھر کیا کر لے، 2 پورے کر لے یا 4 پورے کر لے. اور اس میں اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ جب بھی انسان مسجد میں جائے تو ٹائم کو دیکھ لے کہ اگر جماعت کی شروع کرنے سے ہونے سے پہلے وہ مطلوبہ معینہ نفل پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ سنتیں ہیں یا نوافل ہیں، پورے کر سکتا ہے تو اسے شروع کر دینے چاہیے. اور جب اسے نظر آئے کہ میرے پورے نہیں ہوں گے، جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، تھوڑا انتظار کر کے پہلے جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر جو نوافل پڑھنے ہیں یا جو سنتیں ادا کرنی ہیں ان کو بعد میں ادا کر لے. اور صبح کی سنتوں میں یہ ہے کہ ان سنتوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ اپنے وقت پر اور اپنے موقع کے اوپر ہی ان کو ادا کیا جائے، یعنی فرضوں کے پہلے ہی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص مسجد میں آیا اور مسجد میں جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اب اسے چاہیے کہ مسجد کے ایک جانب میں، ایک طرف میں جہاں قرات وغیرہ کی آواز نہ آ رہی ہو، ایسی کوئی جگہ موجود ہو تو وہاں کھڑے ہو کر سنتیں کیا کر لے، پڑھ لے. اگر کوئی مسجد میں ایسی جگہ میسر نہیں ہے تو مسجد کے کسی کنارے میں جا کر، ایک کونے میں جا کر کیا کر لے، ان سنتوں کو پڑھ لے، بشرطے کہ اسے یہ یقین ہو کہ کم از کم مجھے امام کے ساتھ 1 رکعت مل جائے گی. جب اسے یقین ہو کہ میں سنتیں پڑھوں گا تو کم از کم امام کے ساتھ 1 رکعت میں شریک ہو جاؤں گا، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے، حکم یہی ہے کہ وہ کیا کرے، پہلے سنتیں پڑھ لے اور پھر اس کے بعد جماعت میں شریک ہو جائے.
لیکن اگر فوت ہونے کا اندیشہ ہو کہ جماعت فوت ہو جائے گی تو پھر اسے سنتوں میں مشغول ہونا، سنتیں ادا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور صبح کی نماز میں سے پہلے سنتوں کے اہتمام میں ایک ضعیف قول یہی ہے، ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ امید ہو کہ میں سنتیں پڑھ کر جماعت کے آخری حصے تک یعنی کہ تشہد میں امام کے ساتھ کیا کر لوں گا، مل لوں گا، اسلام سے پہلے شریک ہو جاؤں گا، تو پھر اسے پڑھ لینی چاہیے۔ ایک قول یہ ہے، پہلا قول ہی راجح ہے کہ اگر ایک رکعت امام کے ساتھ ملنے کا امکان ہو تو پھر سنتیں پڑھ کے امام کے ساتھ کیا ہو جائے، شریک ہو جائے، تو اگر نہ کیا ہے سنتوں کو موقوف کر لے، وہ سنتوں کو اشراق کے بعد پڑھ لے، اس لیے کہ صبح کی نماز کے بعد اشراق سے پہلے کیا ہے سنتوں اور نوافل کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب فجر طلوع فجر ہو جائے تو اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک صبح کی 2 رکعت سنت کے علاوہ کوئی نوافل نہ پڑھے جائے۔ تو اس لیے کیا ہے فرضوں سے پہلے اگر امکان ہے تو پڑھ لیے جائے، فرضوں کے بعد پھر ممانعت ہے کہ عصر کے بعد اور صبح کی نماز کے بعد کسی طرح کے نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سنتوں کی قضا کرنا چاہتا ہے تو وہ اشراق کے بعد کر لے، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد کیا کرے سنتیں پڑھے، بلکہ اپنی سنتوں کو اشراق تک موقوف کرے اور اس وقت پڑھ لے۔ اور اگر کسی آدمی کی نماز ہی رہ گئی ہے تو ویسے عام تو اصول یہ ہے کہ سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہے، سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہے۔ البتہ فجر کی سنتوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی قضا اسی دن زوال سے پہلے اگر کر رہا ہے تو پھر قضا کرتے ہوئے اسے سنتیں بھی پڑھ لینی چاہیے اور اس کے ساتھ فرض بھی ادا ہونے چاہیے، پڑھ لینا ہی بہتر ہے۔ اگر اس سے بھی رہ گیا ہے تو اب جب قضا کرے گا تو سنتوں کی قضا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سب کو کوئی آتا ہے مسجد میں اور ٹائم بھی ہے اس کا فجر کا، نماز کھڑی ہو گئی ہے، لوٹ چکے تھے اور سنتے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو قرات میں کوئی دوران میں پڑھ سکتا ہے سنتے؟ قراءت ضرور ہے، ایسی جگہ کا انتخاب سے بیان ہوگا، ایسی جگہ کا انتخاب کر جہاں قراءت کی آواز نہ آئے۔ تو بعض رات سے بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں، ہم کراچی میں تھے، ہمارے مفتی رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان بھی تھے، تو وہ شدت کے ساتھ اور سختی کے ساتھ منع کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت اس کو سننا ہی فرض ہے، فرض کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہونا جائز نہیں۔ تو اجتناب کرنا چاہیے، یا گھر سے پڑھ کے آنا چاہیے، یا ایسی جگہ کا انتخاب ہو جہاں قرآت کی آواز ہو۔ ظاہر ہماری مسجد تو یہاں سب جگہ اسپیکر لگے ہوئے ہیں تو آواز وہاں آتی ہے، تو اس لیے کیا ہے بہتر یہ ہے کہ باہر یا اپنے گھر سے پڑھ کر آئیں۔ اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے